اب یہاں پر ایک مسئلہ جو ہے تو اس کو بھی سامنے بیان کر دینا بہتر سمجھتا ہوں کہ عمومی اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہم موبائل پہ بھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے اور اسی طرح جو ہے تو مسئلہ پیش کیا جاتا ہے کہ آیا مسجد کے اندر جو ہے تو نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں. مسجد کے اندر جو ہے تو نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا مسجد کے اندر نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اب اس بارے میں دو قسم کی روایات ہیں. لہذا جب دو قسم کی روایات ہیں تو بعض حضرات نے اس میں یہ بات لے لی کہ بھئی مسجد کے اندر مطلقاً نماز جنازہ پڑھنا جائز، جبکہ احناف کا قول یہ ہے فقہ حنفی کے مطابق اگر کوئی سخت مجبوری نہ ہو تو پھر مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں بلکہ مکروہ. ہاں البتہ کوئی سخت مجبوری ہے، طوفان آیا ہوا ہے، سخت بارش لگی ہوئی ہے، لوگ بارش کے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، ایسی صورتحال ایسی کیفیت ہے، اب اس صورت کے اندر مسجد کے اندر جو ہے تو نماز جنازہ پڑھ سکتے. چنانچہ اب میں دونوں روایتوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو. لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ ایک قسم کی روایات بیان کر دیتے ہیں جس میں صرف جواز ہے، جس میں صرف جواز معلوم ہوتا ہے وہ والی روایات پیش کر دیتے ہیں، باقی دوسری روایات جو ہے تو وہ بتاتے نہیں ہیں. پھر اس وجہ سے لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے، پھر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. لہذا مناسب یہ ہے کہ دونوں قسم کی روایتیں آ جائیں اور ان دونوں قسم کی روایتوں کا حل جو ہے تو وہ بیان کیا جائے. کہ پہلی روایت جو ہے ابو داؤد کی کتاب الجنائز کے اندر ہے، باب الصلاۃ علی الجنازۃ فی المسجد، یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101، اور یہ میرے پاس جو مکتبہ ہے مکتبہ رحمانیہ کا. وبی قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا فریح بن سلیمان عن صالح بن عجلان ومحمد بن عبد الله ابن عباد عن عباد بن عبد الله بن زبیر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سہیل بن البیضاء الا فی المسجد، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے سہیل بن بیضاء پر نماز جنازہ مسجد میں ہی پڑھی تھی. لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسجد کے اندر جو ہے تو نماز جنازہ پڑھی جا سکتی. اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ نماز جنازہ مسجد کے اندر جو ہے تو پڑھی جا سکتی ہے. اسی طرح دوسری روایت جو ہے صحیح مسلم کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الجنازہ فی المسجد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 45، اس کا مکتبہ جو ہے تو بیروت کا ہے. وبی قال حدثني علی بن حجر السعدی واسحاق بن ابراہیم الحنظلی واللفظ لاسحاق قال علی قال حدثنا وقال اسحاق اخبرنا عبد العزیز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن زبیر ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امرت، انہوں نے حکم دیا ان یمر بجنازۃ سعد بن ابی وقاص، کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پھر مسجد میں لایا جائے، فتصلی علیہ، کہ اس پر نماز پڑھا جائے. فانکر الناس ذلک علیہا، اس بات کو لوگوں نے عجیب سمجھا کہ بھئی یار مسجد کے اندر نماز جنازہ، اس کو تو لوگوں نے جو ہے تو کیا کیا، عجیب سمجھا. فقالت، اس نے کہا ما اسرع ما نسی الناس، کتنا جلدی جو ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں، کتنا جلدی جو ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں. ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سہیل بن البیضاء الا فی المسجد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضاء پر مسجد میں ہی نماز جنازہ پڑھی. کہتے ہیں لوگ کتنا جلدی جو ہے تو بھول جاتے. اب دوسری قسم کی روایتیں ابو داؤد کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الجنازہ فی المسجد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101، یہ مکتبہ رحمانیہ ہے. وبی قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن ذئب حدثني صالح مولى التومة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، جس آدمی نے نماز جنازہ مسجد میں پڑھی اس کے لیے کوئی شے نہیں، یعنی کوئی ثواب اس کے لیے نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں فرمایا. اسی طرح جو ہے تو دوسرے اس میں وبی قال حدثنا بخاری کے اندر ہے صحیح البخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177 کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الجنائز بالمصلی لمصلی والمسجد، کہ اور یہ جو ہے تو نماز جنازہ مسجد مصلی میں پڑھی جائے گی، عیدگاہ میں پڑھی جائے گی، یا جو ہے تو کیا ہے کہ مسجد میں پڑھی جائے گی. ابھی قال حدثنا ابراہیم بن المنذر
کہا کہ ہم سے بیان کیا ابراہیم بن منذر حزامی نے، قال حدثنا ابو ضمرہ، کہا ہم سے بیان کیا ابو ضمرہ نے، قال حدثنا موسیٰ بن عقبہ، کہا ہم سے بیان کیا موسیٰ بن عقبہ نے، عن نافع، وہ روایت نقل کرتے نافع سے، عن عبداللہ ابن عمران الیہود، وہ عبداللہ ابن عمران الیہود سے، جاؤ وہ آئے الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے پاس، برجل منہم، ان میں سے ایک مرد کو، وامرأۃ، اور ایک عورت کو لے کر، زنیا، ان دونوں نے زنا کیا تھا، فامر بہما، نبی علیہ السلام نے ان دونوں کا حکم دیا، فرجما، ان کو رجم کیا گیا، قریبا من موضع الجنائز عند المسجد، مسجد کے قریب جنازگاہ میں، مسجد کے قریب جنازے کی جگہ میں۔ اب یہاں سے معلوم ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کی مسجد الگ تھی اور نبی علیہ السلام کے جنازہ پڑھانے کی جگہ الگ تھی۔ اگر مسجد میں نماز جنازہ مطلقاً جائز ہوتی تو پھر نبی علیہ السلام الگ سے جنازے کی جگہ نہ بناتے۔ اگر مسجد میں نماز جنازہ جائز ہوتی تو نبی علیہ السلام الگ سے جو ہے تو کیا جنازگاہ نہ بناتے، نبی علیہ السلام نے الگ سے جنازگاہ بنائی ہے۔ معلوم ہوا مطلقاً مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھانا درست نہیں ہے، پڑھنا درست نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی بہت سخت مشکل حالات ہیں، ایسے حالات ہیں کہ بھئی جس میں طوفان آیا ہوا ہے، باہر سے دشمن نے حملہ کیا ہے، جنازگاہ پر انہوں نے قبضہ کر لیا، وہ وہاں پر آپ کو جنازہ پڑھنے نہیں دے رہے، اب اس صورت کے اندر آدمی مسجد میں آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے، بالکل ماحول صاف ستھرا ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مجبوری نہیں، اب اس صورت میں وہاں پر آدمی جا کر جو ہے جنازہ پڑھے، مسجد میں آ کر جو ہے جنازہ نہ پڑھے۔ تو اس مسئلے میں یہ حل، پہلے اس کے اندر جو جواز معلوم ہو رہا ہے، تو جواز مجبوری کی صورت میں معلوم ہو رہا ہے، اور دوسری اس میں ممانعت معلوم ہو رہی ہے، ممانعت عام حالات میں معلوم ہو رہی کہ بھئی عام حالات کے اندر مسجد میں نماز جنازہ نہ پڑھو، مجبوری ہو تو نماز جنازہ مسجد کے اندر جو ہے تو پڑھو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تو ہمیں مسائل کو سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔